بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کر رہے ہیں۔ ترجمہ: خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ان کے واسطے باغ ہیں یعنی جنت ہیں، اور بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کا، اس کا تفسیر بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا۔ اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت ہے، یعنی جو قرآن کو اور جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ حکم مانتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ خوشخبری دے رہے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں کیا کریں گے؟ وہ رہیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں بشارت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبری مذکور ہے جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے، کہ جنت کے پھلوں کا ذکر ہے، اور وہاں جو بیویاں ملے گی، حور ملے گی، اس کا ذکر ہے۔ کہہ رہے ہیں اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پھلوں کے مشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت و شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگی۔ جب اہل جنت کو ملیں گی تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، ہے نا؟ دنیا ہی کی طرح وہاں پر کیا ملے گا؟ پھل ملے گا۔ جیسے یہاں پر آم ہے تو وہاں پہ ویسے ہی آم ملے گا، لیکن وہاں بڑا بڑا ہوگا۔ تو انسان کہیں گے، یہ جنتی کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، لیکن وہاں جب کھائے گا تو اس کا مزہ کیا ہوگا؟ کچھ اور ہوگا۔ دیکھنے میں تو ایک ہی طرح ہوگا، نام تو ایک ہی ہوگا، لیکن مزہ کیا ہوگا؟ دوسرا ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، تو جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پھل دی جا چکی ہے، یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی، ہے نا؟ ذائقہ دنیا کے پھل کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ ذائقہ کیا ہوگا؟ دوسرا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ ہاں، نام ایک ہوگا لیکن کام الگ الگ ہوگا۔ کہہ رہے ہیں جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوگی۔ دنیا کی بیوی میں ہر چیز گندگی ہے، حیض نفاس اس کو آتا ہے نا؟ ہر طرح گندگی ہوتا ہے، لیکن جنت کے حور میں کہہ رہے کوئی گندگی نہیں ہوگا، پاک ہوگی۔ بول براج، حیض نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک صاف ہوگی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، ہر چیز سے کیا ہوگی؟ وہ پاک صاف ہوگی۔ اسی طرح قد خلقی، بے وفائی، مانوی عیوب سے بھی پاک ہوگی۔ دنیا کی بیوی کو ایک تکلیف مل جائے ہم سے تو فوراً ناراض ہو جائے گی، ہاں ہم ہی یہ تو تراتر مڑی دوسر نہیں رہتا ہے۔ لیکن وہاں کی عورت ویسے نہیں ہوگی، بلکہ شوہر کی جو ہے خواہش کیا کرے گی؟ وہ پورا کرے گی، اور وہ فرمانبردار ہوگی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں آخر میں فرمایا پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو، جن کے فنا ہونے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے۔ دنیا میں ایک پھل ملا ہے، ایک نعمت ملا ہے، ڈر رہتا ہے پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کب آگ لگ جائے، ہے نا؟ موقع میں جو ہے کون جانور گھس گیا، ایسا ختم ہو گیا، ہے نا؟ ہر وقت کیا رہتا ہے؟ فکر لگے رہتا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں جنت میں جو نعمت ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ دیکھیے اللہ
کہہ رہے ہیں سلب ہونے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے دنیا کے پھلوں میں، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش خوش و خرم رہیں گے، ہمیشہ ہمیش وہ نعمت جو ہے اس کو ملتا ہی رہے گا، اور ہمیشہ ہمیش جو ہے لطف اندوز ہوتے ہی رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیش کیا کریں گے، ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ حکم میں چلتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ نعمت میں رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا۔ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہا ہے کہ ایمان لائے، اور ساتھ میں کیا لگایا، قید لگایا کہ عمل صالح بھی کرے۔ صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، ہاں جو ایمان لا لیا ہے، جو مسلمان ہے، وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکلے گا۔ کافر لوگ تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن ایمان کیا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ کہتا میں مسلمان ہوں، تو ایک دن وہ جہنم سے کیا کرے گا، ضرور نکلے گا۔ ہاں لیکن جو عمل کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ صالح انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں دخول، خلود اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گنہگار ہو کسی نہ کسی وقت جہنم سے نجات پائے گا۔ کہہ رہے مومن کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہے، ایک نہ ایک دن سزا کاٹ کے وہ جو ہے جہنم سے کیا کرے گا، وہ نکلے گا۔ لیکن کافر لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جہنم سے کوئی بچنا چاہتا ہے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں، تو اس کے لیے عمل اس کو کرنا پڑے گا، ہے نا، 5 وقت نماز پڑھنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا، رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، یعنی عمل اختیار کیا کرنا پڑے گا، اس کو کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ کیا ہو سکتا ہے، جہنم سے وہ بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔